بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ڈالر ہے، سمگلنگ ہے، بجلی چوری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اس پر ایک بہت بڑا ایکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس کو انیشیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے لاہور اور کراچی کے جو تاجر تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی، کراچی چیمبر آف کامرس، لاہور چیمبر آف کامرس، اسی طرح FPCCI کے لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد ڈالر جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اس تاجروں اور ان آرمی چیف نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جو ڈالر کی مصنوعی جو قلت پیدا کر رہے تھے، ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، ڈالر کو ڈمپ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک دم ڈالر جو ہے وہ بہت نیچے آ گیا۔ ناظرین، ہم چند ایک گزارشات یہاں رکھیں گے کہ دیکھیں، یہ جو آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں تھیں تاجروں کی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ ماضی قریب میں دیکھیں تو جنرل رحیل شریف صاحب سے بھی تاجروں کے وفدوں نے ملاقاتیں کی تھیں، اسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ان تاجروں کے وفود جو تھے انہوں نے نہ صرف ملاقاتیں کی تھی بلکہ ان کو اپنے تعاون کی بھرپور یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نہ تو ان ملاقاتوں کا کوئی مثبت نتیجہ اس وقت نکلا اور نہ ہی آج نکلنے کی توقعات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اس وقت جتنی سمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان سے، وہ خواہ ایران کے بارڈر سے ہو یا افغانستان کے بارڈر سے ہو، پاکستان سے اشیاء باہر جائیں یا باہر سے ان دو ممالک سے پاکستان آئیں، وہ دونوں صورتوں میں بارڈر کراس کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت بارڈروں کی مینجمنٹ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ براہ راست وہ رینجرز اور پاکستان آرمی کی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے جس کو مینج کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جناب آرمی چیف صاحب اور ہم وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ جب تک ہم اپنے اس ادارے کو جو ان بارڈر کی مینجمنٹ میں جس کی ذمہ داری ہے، جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس معاملے میں، اس کو جو ہے پراپر طریقے سے مینج نہیں کریں گے، ان کے لوگ جو ہیں جب تک وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملیں گے تب تک جو ہے یہ سمگلنگ نہیں رکے گی، یہ سمگلنگ اسی طرح ہوتی رہے گی۔ ناظرین دیکھیں، ابھی بھی اگر ایران سے پیٹرول آ رہا ہے نا، تو اسی طرح افغانستان اور ایران کو نہ صرف گندم سمگل ہو رہی ہے، اسی طرح چینی سمگل ہو رہی ہے، اسی طرح کھاد اور دیگر اجناس جو ہیں وہ ملک سے باہر جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کہا جا رہا تھا اس گندم کے سیزن پہ کہ اس وقت نامساعد حالات جو سیلاب کی وجہ سے آئے تھے، اس کے باوجود ملک میں ایک گندم کی بمپر کراپ آئی جو ہماری ضرورت سے قطعاً زیادہ تھی۔ آپ اوپن مارکیٹ میں جا کے ابھی گندم کا ریٹ چیک کریں، گندم 5600 روپے سے لے کر 6000 روپے من تک بک رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب وافر مقدار میں گندم ہمارے پاس تھی تو وہ اتنا اس کا ریٹ کیوں ہے؟ وجہ دو چیزیں، ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ۔ اور جناب والا، یہ جو سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی ہے، اس میں سب سے بڑے جو پارٹنر ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھ کے آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ ہم معیشت کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے مثبت کردار نہ اس وقت ادا کیا تھا جب دو سابق آرمی چیف سے ملاقاتیں کی، اور نہ ہی اب کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نہ صرف ٹیکس چوری کا چسکا ہے، ان کو ناجائز منافع خوری کا بھی چسکا ہے۔ یہ جو تھارا مارا جو جتنے ہمارے ٹریڈرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، امپورٹرز ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں سب سے بڑے جو ہیں اسمگلرز اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں، جتنے ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ بتائیں مجھے کتنے لوگ ہیں جن کی دکانوں پر، جن کے گوداموں میں سمگلنگ کا مال نہیں پڑا ہوتا اور وہ نہیں بیچ رہے ہوتے۔ جناب وزیر اعظم اور جناب آرمی چیف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جب تک فوج کی انوالومنٹ نہ ہو، جب تک سرکاری اداروں کی انوالومنٹ نہ ہو، اس وقت تک نہ یہ سمگلنگ رکے گی، نہ یہ ڈالر کی ڈمپنگ رکے گی، اور نہ ہی یہ باقی کے معاملات جو ہیں وہ کسی اور شکل میں سامنے واضح ہو کر آئیں گے۔ اسی طرح بجلی چوری کا ایشو ہے، جتنی بجلی چوری ہو رہی ہے اس کی جو واضح
مقدار ہوتی ہے وہ تو خود جو ملازمین ہیں وہ ان کی آشیرواد سے ان کے نالج میں ہوتی ہے کہ کون کس طرح اور کیوں چوری کر رہا ہے۔ آپ کو اپنے ہاؤس کو نہ صرف فوج پاکستان جو بارڈر مینجمنٹ کر رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، بلکہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے ایف بی آر ہے، ریونیو کلیکشن کے دوسرے ادارے ہیں، صوبائی پولیس ہے، کسٹم ہے، ان سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تب کہیں جا کر یہ لوگ جو ہیں یہ راہ راست پر آئیں گے، ورنہ یہ آپ کے ارد گرد بیٹھ کے، آپ کے دائیں بائیں بیٹھ کے آپ کو اسی طرح گمراہ کرتے رہیں گے کہ جناب ہم بڑے محب وطن ہیں اور ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں یہ حال ہو گیا ہے کہ صرف وہ بندہ ایماندار بچا ہے جس کا کہیں پہ کوئی داؤ نہیں جبتا، ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ اس ملک کو لوٹنے کھسوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جناب وزیر اعظم اور جناب آرمی چیف، آپ کو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں تو کسٹم کے ہی آفیسر عاشر عظیم صاحب کے ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں اور باقی میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ آپ اگر ان کی رپورٹس پڑھ لیں کہ عاشر عظیم کو کسٹم سے کیوں نکالا گیا تھا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس رپورٹ میں ہر وہ چیز، ہر وہ نشاندہی کر دی گئی ہے کہ کون کون لوگ کس کس سطح پر کس طرح ملوث ہیں۔ جب اس افسر نے یہ ساری رپورٹ بنائی، ساری چیزیں بنائی، تو اس کے صلے پہ طور پر اس کو نہ صرف برطرف کر دیا گیا بلکہ اس کو اور اس کے چند ساتھیوں کو محکمے سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ بھی کل کی بات ہے۔ یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا ملاقات کرنے کے لیے، یہ جتنے ٹریڈرز ہیں یہی ایکسپورٹرز ہیں جو باہر اشیاء بیچتے ہیں اور پھر پورے ڈالر پاکستان میں لے کے بھی نہیں آتے۔ یہی تاجر ہیں، ان کا آپ ڈیلی کا ٹرن اوور دیکھیں، پشاور کی مارکیٹوں میں جائیں، پاکستان کے بڑے شہروں کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد پنڈی ہے، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ ہے، آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ فیصل آباد، ان شہروں میں کس طرح کی جو ہے وہ روزانہ کی تجارت ہوتی ہے اور وہاں کی بڑی مارکیٹیں جو ہیں وہاں سے ٹیکس ریونیو کتنا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو لوگ آپ کو ملک کے ساتھ چلنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں یہ سب سے بڑے چور خود ہیں۔ یہ کاروباری کے نام پہ، یہ جب چینی کا مسئلہ آتا ہے یہ اس وقت بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ دو مثالیں موجود ہیں عمران خان کے دور میں اور ابھی کی، کہ جب اس شوگر مافیا نے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح چونا لگایا کہ کہہ دیا گیا اور بتا دیا گیا اور باور کرا دیا گیا کہ وافر چینی موجود ہے، اس وقت بھی چینی کی قیمتیں ڈبل سے زیادہ ہوگی، اور آج بھی جو 80-90 روپے کی آئٹم ہے جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، پاکستان میں بنتی ہے، وہ پاکستانیوں کو 200 یا اس سے زائد میں خریدنی پڑ رہی ہے۔ جناب والا، یہ لوگ صرف اپنے ساتھ ہیں کہ مال لوٹ لیں اور اس کا حصہ سب سے زیادہ باہر لے جائیں اور وہاں پہ محفوظ کر لیں۔ ان کو نہ پاکستان کی بقا پہ یقین ہے نہ پاکستان پہ خود یقین ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ آپ جب ان کو باریکی سے کھنگالیں گے، جب آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے جو ان کے طریقہ واردات کو جانتے ہیں، تو سب کچھ آشکار ہو جائے گا۔ ہمیں آپ کو جو چند چیزیں بتانی تھی وہ یہی تھی کہ یہ لوگ کسی صورت قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ان کا کنٹریبیوشن ہوگا، یہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے کام ڈال بھی دیا اس ملک کے ساتھ۔ تو آپ کے ادارے جب اپنے ہاؤس کو ٹھیک کر لیں گے تب امید پیدا ہو سکتی ہے کہ پھر یہ لوگ بھی سیدھے ہو جائیں، یہ لوگ بھی راہ راست پہ آ جائیں۔ جب تک حکومتی ادارے بشمول فوجی ادارے جب تک وہ سیدھے نہیں ہوں گے، وہاں پہ کالی بیڑیں موجود ہوں گی جو ان کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، تب تک حالات کبھی درست نہیں ہوں گے۔ جس طرح انہوں نے ماضی میں 2 آرمی چیف کو چونا لگایا بڑی معذرت کے ساتھ، یہ اسی طرح آپ کو چونا لگائیں گے، اور حالات جو ابھی ایک دم تھوڑے سے بہتر محسوس ہوئے ہیں کہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، جیسے ان کو موقع ملے گا یہ ویسی وارداتیں دوبارہ کریں گے۔ اگر یہ ایک سے دوبارہ ہوتی رہیں گی تو حالات بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ تو آپ سے التماس یہی ہے کہ آپ قطعاً کسی پہ یقین نہ کریں۔ حکومت جو ہے اس وقت، وزیر اعظم اور آرمی چیف جو مل کے کرنا ہے آپ نے کام وہ کریں،
اور اس ملک کی بہتری کے لیے، بقا کے لیے آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ان کو راہ راست پہ لے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری سیاست بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ امید ہے جو ہے وہ ہم سب مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔